اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی بڑا نظریہ، کوئی انقلابی سچائی سامنے آتی ہے تو لوگ اس پر اتنے مختلف رد عمل کیوں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، کچھ شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ آپ کہہ لیں ہمیشہ شک میں رہتے ہیں۔ آخر انسانی نفسیات کی وہ کون سی پرتیں ہیں؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور آج ہم اسی سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مشہور تفسیر بیان القرآن کے کچھ حصے ہیں، خاص طور پر سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع پر ان کی جو گفتگو ہے۔ اچھا، اس میں وہ اسی موضوع کو کھولتے ہیں کہ قرآن کی دعوت جب پیش کی گئی تو انسانیت تین بڑے نفسیاتی گروہوں میں کیسے تقسیم ہو گئی۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان تین گروہوں کو سمجھیں، وہ کون ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، اور ان کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے کی مدد سے ہم ان کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ صحیح۔ قرآن سب سے پہلے تو ایک مثالی گروہ کا نقشہ کھینچتا ہے جنہیں متقین کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا بیس لائن ہے، وہ لوگ جنہوں نے دعوت پر مثبت رد عمل دیا۔ جی بالکل، لیکن ظاہر ہے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، تصویر اس کے بعد بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسرے گروہ کا ذکر آتا ہے جو اس دعوت کو آپ کہہ لیں یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ جی، اور قرآن ان کے لیے الذین کفروا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص نہیں جس نے کبھی کفر کیا ہو۔ اچھا، اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی شخص کفر سے ایمان کی طرف آ ہی نہ سکتا۔ یہاں خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں، یعنی حق ان کے سامنے سورج کی طرح واضح ہو گیا، انہوں نے اسے پہچان بھی لیا لیکن پھر بھی اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جہالت کا انکار نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر کیا جانے والا انکار ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار کے مطابق اس کے پیچھے عموماً ضد، تکبر، حسد یا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں جی، کہ سوتے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو جاگتے ہوئے سونے کا بہانہ کرے اسے کون جگائے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بالکل، یہیں پر وہ آیت آتی ہے جو اکثر لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ سننے میں بہت حتمی لگتا ہے۔ جی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا اور سزا پہلے سے طے تھی۔ ہاں بالکل۔ ڈاکٹر اسرار اس الجھن کو کیسے دور کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر اسرار واضح کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی جبری فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے اپنے انتخاب کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ اچھا، ایک نتیجہ ہے۔ جی، یہ ایک قانون ہے جسے وہ سنت اللہ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کر تکبر کی وجہ سے حق سے منہ موڑتا ہے تو اس کے اس عمل کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی وہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ان کے اپنے عمل کا پھل ہے، پہلے سے طے شدہ سزا نہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر ایمان لائے اور دوسری طرف وہ جو مکمل طور پر انکاری ہیں۔ جی، یہ دونوں گروہ تو بالکل واضح ہیں۔ جی، لیکن اب قرآن ایک تیسرے اور شاید سب سے زیادہ پیچیدہ گروہ کا تعارف کرواتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے مگر قرآن کہتا ہے وہ ہرگز مومن نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی اس پورے تجزیے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مدینہ کے منافقین ہیں، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی۔ صحیح۔ لیکن ڈاکٹر اسرار یہاں مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک بہت گہری رائے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن یہاں صرف ایک تاریخی گروہ کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ ایک لازوال انسانی کردار کا خاکہ پیش کر رہا ہے۔ یعنی یہ صرف 1400 سال پہلے کے کچھ لوگوں کی کہانی نہیں بلکہ ایک انسانی رویے کا نقشہ ہے جو آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب دہلی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جوتے کی دکان پر ایک بہت بڑا نمائشی جوتا لٹکا دیکھا جس پر لکھا تھا کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا جس کے پاؤں میں فٹ آ جائے وہ مفت لے جائے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے منافقت کا جو کردار بیان کیا ہے وہ اس وقت دو گروہوں پر بالکل فٹ بیٹھ رہا تھا۔ وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک تو یہود کے وہ علماء تھے جو اللہ اور آخرت پر تو ایمان رکھتے تھے اور نبی آخر الزماں کی پیشگوئیوں سے بھی واقف تھے، لیکن نسلی تعصب اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی توحید اور آخرت مانتے تھے، رسالت نہیں۔ جی، اور دوسرا گروہ مدینہ کے ان منافقین کا تھا جو اسلام کا غلبہ دیکھ کر بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ان دونوں گروہوں میں کیا کوئی تعلق تھا؟ ڈاکٹر اسرار کے مطابق ان میں بہت گہرا تعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نفاق کی جو جھاڑیاں تھیں وہ دراصل یہود کے علماء کے بڑے درخت کے سائے میں ہی پروان چڑھی تھیں۔ اچھا، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا اور منافقین ان سے نظریاتی رہنمائی لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا اس گروہ کی نفسیات کو مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن فوراً اگلا جملہ کہتا ہے کہ وہ در حقیقت خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، کوئی خود کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے اور وہ بھی لاشعوری طور پر؟ ہاں، یہی غیر شعوری نفاق کا تصور ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ خود کو بہت چالاک، سمجھدار اور آپ کہہ لیں پریگمیٹسٹ سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ مخلص مسلمان جو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے، وہ بے وقوف تھے۔ وہ بے وقوف تھے، جذباتی تھے، فینیٹکس تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی اصل میں ذہین ہیں جو سانپ کو بھی مار رہے ہیں اور لاٹھی بھی بچا رہے ہیں۔ یہ تو آج کے دور میں بھی بہت عام رویہ ہے۔ وہ لوگ جو اصولوں پر سختی سے قائم رہنے والوں کو انتہا پسند سمجھتے ہیں اور خود کو معتدل کہتے ہیں۔ بالکل وہی نفسیات ہے۔ وہ خود کو معاشرے کا خیر خواہ اور مصلح سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ما یشعرون، انہیں اس خود فریبی کا احساس تک نہیں تھا۔ جی بالکل۔ اس نفسیات کی جڑ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب اس بیماری کی تشخیص ایک لفظ میں کرتے ہیں: کردار کی کمزوری۔ ویکنس آف کیریکٹر۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی، لیکن کسی بھی چیز کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ حق کو دل سے برا نہیں سمجھتے، لیکن اس کے لیے کوئی تکلیف، کوئی قربانی برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی آرام دہ زندگی بھی چاہیے اور جنت کا ٹکٹ بھی۔ بالکل۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ یہاں بھی وہی سنت اللہ کام کرتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار سے یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان جس راستے کا انتخاب کرتا ہے، اللہ اسی راستے کو اس کے لیے آسان اور ہموار کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی خلوص دل سے حق پر چلنا چاہے تو اللہ اس کے لیے حق کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہے تو بڑی سے بڑی برائی بھی اس کے لیے ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بیچ میں لٹکنا چاہے تو اللہ اسے اسی تذبذب کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے اور اس کے مرض میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ان نفسیاتی حالتوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ شاید کافی نہ ہوں۔ قرآن نے ان کو مزید واضح کرنے کے لیے دو بہت طاقتور مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ان انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ جی، پہلی مثال کا منظر کچھ یوں ہے کہ ایک انسانی قافلہ گھپ اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے آگ جلاتا ہے۔ اس آگ سے پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے، راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی روشنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اندرونی بصارت چھن جاتی ہے۔ اللہ ان کا نور چھین لیتا ہے۔ اب وہ روشنی کے ہوتے ہوئے بھی اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ یعنی مسئلہ باہر کی روشنی کا نہیں، ان کے اندر کے اندھے پن کا ہے۔ روشنی تو آ گئی مگر دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ بالکل، جیسے ابو جہل اور ابو لہب تھے جن کے سامنے حق سورج کی طرح روشن تھا، مگر انہوں نے تکبر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔
یہ تو انکار کرنے والوں کی ایک بہت واضح تصویر ہے، لیکن اس تیسرے متذبذب گروہ کے لیے قرآن ایک زیادہ پیچیدہ اور گہری مثال دیتا ہے، ایک طوفانی بارش کی۔ جی، یہ تمثیل بہت گہری ہے اور اس کے ہر جز میں ایک معنی چھپا ہے۔ منظر یہ ہے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ بارش سے کیا مراد ہے؟ بارش خود قرآن ہے، جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمت اور زندگی کی علامت ہے، لیکن اس بارش کے ساتھ 3 چیزیں اور ہیں: اندھیرا، گرج اور چمک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے ساتھ آنے والی مشکلات، آزمائشیں، کفار کی طرف سے دھمکیاں اور خطرات ہیں۔ دین کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں۔ صحیح، اور وہ کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھونس لیتے ہیں؟ جب گرج کی آواز آتی ہے، یعنی جب جہاد، قربانی یا کسی سخت آزمائش کا حکم آتا ہے، تو یہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ اس مطالبے کو سننا ہی نہ پڑے۔ یہ تو بالکل اس اوائیڈنس والی نفسیات کی تصویر ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ وہ مشکل حصوں کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ بالکل۔ اور پھر آتی ہے بجلی کی چمک۔ بجلی کی چمک؟ جی، جب بھی اسلام کی وجہ سے کوئی آسانی، کوئی فائدہ، کوئی مال غنیمت نظر آتا ہے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے اور راستہ روشن ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا چل پڑتے ہیں اور خود کو بڑا پکا مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ جی، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش، کوئی مشکل یا قربانی کا موقع آتا ہے، یعنی جب اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ ٹھٹک کر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں ہمارے سامنے 3 واضح انسانی کردار آتے ہیں۔ ایک وہ جو پورے خلوص سے ایمان لاتے ہیں، دوسرے وہ جو جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں، اور تیسرے وہ جو کردار کی کمزوری اور تذبذب کا شکار ہیں۔ جی، جو ایمان اور کفر کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، فائدے کی طرف لپکتے ہیں اور مشکل سے بھاگتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار کے مطابق اس تجزیے کو آج کے دور سے متعلق بنانا بہت ضروری ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تاریخ کے کردار نہیں ہے۔ جب بھی کسی بھی دور میں کوئی حقیقی انقلابی دعوت حق اٹھے گی جس کا مقصد باطل نظام سے ٹکرا کر دین کو غالب کرنا ہو، تو یہ تینوں قسم کے لوگ لازماً سامنے آئیں گے۔ اس دعوت کے علمبرداروں کے لیے ان کرداروں اور ان کی نفسیات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ دوست اور دشمن میں تمیز کر سکیں اور اپنی حکمت عملی درست طریقے سے بنا سکیں۔ بالکل۔ تو یہ سمجھنا صرف ایک علمی مشق نہیں، بلکہ عملی زندگی کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ اور اس ساری گفتگو میں مرکزی نقطہ بار بار یہی سامنے آیا کہ اللہ انسان کو اس کے اپنے منتخب کردہ راستے پر چلنے دیتا ہے۔ اگر جبر ہوتا تو زندگی کا یہ امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ جی، اور اسی نقطے پر ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے انتخاب ہی ہمارے راستے بناتے ہیں اور سب سے بڑا خطرہ خود کو دھوکہ دینا ہے، وہ ما یشعرون کی کیفیت، تو کوئی انسان اس خود فریبی کے جال سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے؟ وہ کیسے یہ پہچان سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں کس راستے پر چل رہا ہے؟